अस्सलाम वालेकुम जी। ताज़ा तरीन खबर आई है और साथ में ही मैंने कहा मैं आपको यूथियों के प्रोपेगेंडे के बारे में एडवांस में बताता चलूँ। बड़ी अहम खबर है, आपने आखिर तक सुननी है। खबर ये आई है कि MBS साहब जो हैं वो G20 ममालक की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है श्रीनगर के अंदर, वहाँ पे शिरकत के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे जब भारत, तो रास्ते में वो 6 घंटे के लिए पाकिस्तान भी रुकेंगे। और ये रुकना जो है उनका, ये बुनियादी तौर पे इंडिया ने या मोदी रजीम ने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था उसके ऊपर मोहर तस्दीक सबत करना होगी। जब वो यहाँ पे रुक के वहाँ तक पहुँचेंगे तो वो एक किस्म की एंडोर्समेंट लेके जाएंगे जनाब, ये जो G20 ममालक की सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर, कि पाकिस्तान को भारत के अंदर मकबूजा कश्मीर जो है उसका स्टेटस तब्दील करने के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मेरा रब जो है इससे पहले ही सवालियाँ कर दिया करता है। बंदा करे कवालियाँ तो रब करे सवालियाँ, हैं? तो वो सवालियाँ उसने पहले ही कर दी हैं। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और उन्होंने कश्मीर का पुराना स्टेटस, आइनी तौर पे जो स्पेशल स्टेटस है उसका और कश्मीरी बाशिंदों का जो स्पेशल स्टेटस है वो बहाल करने का फ़ैसला देते हुए मोदी गवर्नमेंट को कहा है कि इसका हमें फ़राहम किया जाए, शेड्यूल फ़राहम किया जाए। अच्छा यार, ये ख़बर मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखी, ये सोशल मीडिया पे ही चल रही है ज़्यादातर। कहीं सोशल मीडिया वाले हमें चुगत ना बना रहे हों, ठीक है? मेन स्ट्रीम मीडिया में मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन देखते हैं। तो वो जनाब जो हैं वो जाएंगे वहाँ पे। अब पता नहीं वेन्यू चेंज होता है, वेन्यू तो मोदी ने चेंज नहीं करना, बड़ा ज़िद्दी आदमी है। तो अब वहाँ पे होगा, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल वेन्यू में होगा। हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर जो है वो एतराज़ भी कर सकती है और करेगी। MBS को भेजना बेसिकली ये था कि हुकूमत पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट जारी ना करे। हुकूमत ने स्टेटमेंट जारी कर देनी है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जो MBS 6 घंटे के लिए पाकिस्तान में स्टॉप ओवर करेगा, एक मखलूक इस वक्त मीम बनाती हुई पाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करने के लिए। और वो तूफ़ान बदतमीज़ी ये होगा कि MBS जो है वो इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी को रिहा करवा के साथ ले जाने के लिए आया है। पिंकी पीरनी की डिप्लोमेसी कामयाब हो गई है और वो करने के लिए आ गया है। देखो जनाब कैसे सऊदी त्यारा आया है, नवाज शरीफ के लिए भी सऊदी त्यारा आया था, इसके लिए भी सऊदी त्यारा आया। ये है वो प्रोपेगेंडा जिसके लिए मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त धड़ाधड़ मीम्स और सोचे जा रहे हैं और क्रिएटर जो हैं उनको बिठा दिया गया है कि इसके ऊपर सोचें कि नए किस तरह के जो हमने स्लोगन देने हैं, और वो स्लोगन जो हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आम करने हैं और आपका और मेरा नाटका बंद कर देना है। ये जो है इसके हवाले से जो इस वक्त तैयारियां हो रही हैं ये आपने देखते रहना है। ये एडवांस की इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं से नहीं मिलेगी। खाक सर आपको अर्ज़ कर रहे हैं, ये 6 घंटे के लिए जो मौसूफ जो हैं वह यहाँ पे स्टॉप ओवर करेंगे। उसके स्टॉप ओवर करने की वजह क्या है वो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन उसको यूथिया मजहूलुल कौम वल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद ने, महरूम भी कह लें तो कोई हर्ज नहीं, लिमिटेड एडिशन ने जो है वो अपने हक में इस तरह इस्तेमाल करना है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि वो सऊदी अरब इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी की सिफारिश क्यों करेगा? जिस सऊदी अरब के सरबराह को इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी ने ऐसे 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 उंगली करके कहा था, समझाने की कोशिश की थी, आवाज़ तो नहीं आई थी। तो बाबा अपने पुत्र को पूछता है, पुत्र है की भौंक के गए, ठीक है? तो वो पुत्र कहता बाबा जी कमलाएगा जी छड़ो पर अब्बा जी कमलाएगा जी छड़ो। MBS खड़ा हुआ है, साथ में शाह साहब खड़े हुए हैं, शाह सलमान खड़े हुए हैं, उनके साथ मोहम्मद बिन सलमान साहब तशरीफ़ फरमा है और इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी उम्मत मुस्लिमा का कायद जो है वो वहाँ पे पास आता है और उसे कह के उंगली करके ऐसे 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 बताता है। तो बाबा परेशान हो जाता है कि मैं बादशाह हूँ यार, वो मैंने इंजन उंगली करके कह के गया है। वो पूछता है पुत्र को, पुत्र है की भौंक के गया है? वो कहता बाबा जी कोई गल नहीं, कमला जाएगा, ये जान दो, ठीक है। अब उसके बाद फिर मौसूफ जो है वो 747 बोइंग 747 जो स्पेशल रॉयल
ایروپلین ہے وہ عطا فرماتے ہیں عمران خان کو کہ جا پہلے عمران خان کو امریکی صدر سے ملنے کا ٹائم لے کے دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے طیارے میں بھیجا جاتا ہے کہ بندہ میں بھیج رہا ہوں تواڈے ول، ٹھیک ہے، اینے پیسے لائے نے تیری نوح نو تے تیرے پتر نو تے تیری دھی نو تے ملاقات کر، ٹھیک ہے۔ ٹرمپ صاحب نے کافی زیادہ پیسے ماٹھے ہیں نا ایم بی ایس سے، تو ایم بی ایس کے اپنے طرف سے نیا نیا بادشاہ بنا تھا نا، باپ تو خیر اس میں معطل ہے، تو نیا نیا بادشاہ بنا تھا، شوخی میں آیا ہوا تھا، لو پھر بھائی تمہارا کر کے دکھاتا، تو بھائی نے جناب لے طیارہ بھی لے کے جا تو جا کے ادھر مل۔ اب طیارے میں بیٹھتے ہی موصوف فرماتے ہیں کہ ایدی شکل انجے ہیں جگتا تھرڈ کلاس قسم کے ایدی شکل ہیں جے کہ بندے دا چپیڑ مارن نو منہ کارتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو اس کے ساتھ اس کے چماٹ بیٹھے ہوتے ہیں، چولی چوک بیٹھے ہوتے ہیں، جو آج کل ویسے بھاگ کے امریکہ چلے گئے ہوئے ہیں، فیصل بھی شہباز بھی، یہ سارے چماٹ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اس پہ کہہ کے لگاتے ہیں۔ اب چلو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ شاہی تیار ہے، انہوں نے تو انہوں ایویں انے وائی دے دیتا ہونا ہے، وہ شاہی تیارے کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ساری وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ جو وہاں پہ سٹاف پہنچتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب ایوہ الاخی اے بکی اے نے بکواس کی تھی، تو ایوہ الاخی صاحب جو ہیں وہ بلاتے ہیں۔ اب اس کے اندر پنجابی کی جگتیں اور گالیاں بھی آ جاتے ہیں، اور گالی بھی آ جاتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ پھر پنجابی کی گالیاں کسی پنجابی سے لاہور میں ترجمہ کروائی جاتی ہے، اور وہ جن سے بات کرتے ہیں وہ ہم سے ٹکرا جاتے ہیں کہ یار انہوں نے پنجابی دیا گالاں ترجمہ کرائی، میں کہ تہاڈا بیڑا تر جائے، یہ طیارے تے واپس نہیں آندا، اینڈ دیٹ ایگزیکٹلی ہیپن۔ میرا مولا عزتیں رکھنے والا ہے، میں کہ طیارے تے واپس نہیں آنے لگا، انہوں نے گالیاں ترجمہ کروا لیا، تو گالیاں ترجمہ کرواتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میں تیریاں نمازاں پڑھاں تو میرے لوٹے بنے، بھئی ہم تمہیں فیور کر رہے ہیں اور تم ہمارے خلاف بک بک کر رہے ہو، اور اپنے دوستوں کے درمیان اور ساتھ میں وہ بیٹھے وہ چونے مار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کا دورہ ختم ہوتا ہے، طیارہ اس کو بٹھاتا ہے، طیارہ بٹھا کے جیسے ہی ٹیک آف کرتا ہے تو آدھے گھنٹے بعد وہ کہتے ہیں جی اس میں فنی خرابی پیدا ہو گئی، FUNNY فنی خرابی پیدا ہو گئی، اور وہ جناب اس کے بعد طیارے نے اترنا ہوتا ہے، فیول بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ تو 747 وہ طیارہ فضا میں چکر لگاتا ہے اگلے کو 10-15 منٹ، اور فیول جو ہے وہ ضائع کرتا ہے اور وہ اتر جاتا ہے۔ اتر کے عمران احمد خان نیازی کو طیارے میں کھڑا کر کے لت ماری جاتی ہے، پیچھے سے منہ کے پرنے گرتا ہے، طیارہ بند ہوتا ہے، اور عمران احمد خان نیازی ادھر ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا ہوتا ہے، ادھر طیارہ پھر جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد عمران احمد خان نیازی وہاں سے فلائٹ پکڑتا ہے، کس کی؟ سعودیہ ایئر لائن کی، ٹھیک ہے، سعودیہ کی فلائٹ پکڑ کے جدہ آگے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مل کے معافی تلافی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ملنے کا وقت نہیں دیتے، جدہ کا گورنر تک منہ نہیں لگاتا، 3 دن بیٹھا رہتا ہے، پھر فون کرتا ہے کہ میں سمجھو ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں، استقبال کی تیاریاں کروں تاکہ وہ ادھر جڑی بزتی ہوئی ہے انہوں کمپنسیٹ کیتا جائے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ایپیسوڈ ہو چکا ہوا ہے جس سعودی حکومت کے ساتھ، اب اہل عقل سے میرا یہ سوال ہے، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ سے نہیں، اہل عقل سے، اور پٹواریوں سے بھی نہیں، اہل عقل سے میرا یہ سوال ہے کہ یار ایسے کریکٹر کو MBS بھی وہیں پہ، شاہ سلمان بھی وہیں پہ ہے، یا تو وہ تبدیل ہو گئے ہو نا، کوئی نیا ان کی جگہ حکمران آ گیا ہو تو ہم مان لیں، ایسے بندے کو جس نے بد زبانی کی ہو، جس نے اس کے باپ کو گالی دی ہو اور اس کا مذاق اڑایا ہو، اس کا ٹھٹھا لگایا ہو، ان کو چھڑوانے کے لیے عمران احمد خان نیازی کو چھڑوانے کے لیے MBS ذاتی طور پہ آئے گا، یہ لاجک کو بات لگتی نہیں، عقل کو بات لگتی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جو ہے یہ ہونا نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا PTI چونکہ پروپیگنڈا ماسٹر ہے، جھوٹ کے ماسٹر ہیں، وہ یوتھیو پنکی جیڑی ہے وہ قطری یہ نو ملائی ہے، اے حلال ملاقات سی یا اے بھی حرام ملاقات ہے، وہی جو آپ الزام لگاتے رہے ہیں مریم نواز شریف کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتانا یہ حلال ملاقات تھی یا حرام ملاقات، ٹھیک ہے نا، دسنا ضرور جے تھلے آ کے گالا نہیں کھڑڑیاں۔ پنکی نے عربی سے مل کے عمران خان کی رہائی کی گزارش کر دی ہے، سعودی نہیں منہ لگاتے ان کو، اس لیے میں استاد مکرم جناب عبداللہ طارق سہیل صاحب کی اس بات سے اختلاف کی جرت کر رہا ہوں کہ پنکی جو ہے وہ سعودیوں کو ملی ہے،
ہمیں بتایا گیا کہ جو انہوں نے اپنا $20 ملین مہنگا LNG کے جو سودے خریدے تھے، ان کے اندر بھی یہ صاحب جو تھے انہوں نے لمبی دیہڑی لگائی تھی، جن سے ملاقات ہوئی ہے، پنکی کی ملاقات جن سے ہوئی ہے نا، وہ ایک جہاز میں سے $20 ملین کی دیہڑی لگاتے رہے ہیں جب یہ ایمرجنسی میں جا کے LNG کے جہاز خریدتا رہا ہے اپنے دور کے اندر۔ تو بھائی $20 ملین میں سے $10 ملین اس نے واپس بھی کر دیا فی جہاز، تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مہینے کے 5 جہاز آ رہے تھے بھائی۔ تو میرا مطلب ہے کہ آج کل $3.5 ملین کا، بلکہ اب تو میرا خیال ہے 3 ملین، ہاں $3.25 ملین کا 1 ارب روپیہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھ لیں، چلیں $5 ملین کا اس زمانے کے اندر آپ کہیں کہ جی $250 تھا، تو $5.25 ملین کا تو 2 ارب روپیہ تو ایک جہاز میں سے اس کا کمیشن تھا۔ ہفتے کے 5 جہاز آ رہے تھے، اور گن لو کتنے سال دی حکومت رہی۔ تو جس نے اتنی لمبی دیہڑی لگائی ہو، اب پے بیک ٹائم ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو ہیلپ آؤٹ کرے گا تاکہ یہ کل کو دوبارہ آئے تو اس کی پھر دیہڑی لگ سکے۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے زکوٰۃ کے چاول یہ لے کے آتے ہیں، اپنے لیے یہ ہوتا ہے۔ بہرحال جی، میں نے کہا کہ یہ آپ کو ایڈوانس میں بتا دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔